اغوا کر کے انہیں جبراً غیر قانونی طور پر قید رکھا ہوا ہے۔ CIA کی جانب سے ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ وزیروں نے اور تمام کے تمام وزراء خارجہ، وزارت داخلہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ نیو یارک امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ انتقال کر گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، تو اس ویلاگ کے اندر ہم اس حوالے سے بھی آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ ہیں کون، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک سائنسدان ہیں جنہیں امریکی حکومت نے سن 2003 میں اغوا کر کے انہیں جبراً غیر قانونی طور پر قید رکھا ہوا ہے اور ان پر مسلسل خفیہ اور خوفناک ایجنسی CIA کی جانب سے ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے زیمبیا میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بوسٹن ٹیکساس میں، جامعہ ٹیکساس میں وہ کچھ عرصہ رہیں، پھر وہاں سے میساچیوسیٹس چلی گئیں۔ MIT ایک ادارہ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، وہ وہاں پر گئیں اور اس ادارے سے انہوں نے PhD کی ڈگری یعنی PhD کی سند حاصل کی۔ 2002 میں وہ پاکستان واپس تشریف لاتی ہیں، لیکن ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلے میں وہ دورے پر چلی جاتی ہیں، امریکہ روانہ ہو جاتی ہے۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیتی ہیں اور سن 2003 میں کراچی واپس آ جاتی ہیں۔ FBI کی جانب سے شک کیا جاتا ہے ان کے اوپر کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے انہوں نے کرائے پر لیا تھا اور اس طرح سے ان پر FBI کی جانب سے القاعدہ سے تعلق رکھنے کا الزام عائد کر دیا جاتا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں عافیہ صدیقی صاحبہ کی بطور دہشت گرد تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب حکومت میں ہوتے ہیں۔ 30 مارچ سن 2003 کو جب عافیہ صدیقی صاحبہ اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوتی ہیں، مگر راستے میں ہی انہیں غائب کر لیا جاتا ہے اور بعد میں خبریں آتی ہیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا، یعنی پاکستان سے انہیں امریکنز یعنی CIA کے ایجنٹس اٹھا کر لے جاتے ہیں، اغوا کر لے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 برس تھی اور ناظرین ان کے بڑے بچے کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹے کی 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی خبر شائع کی جاتی ہے، مگر بعد میں وزیروں نے اور تمام کے تمام وزراء خارجہ، وزارت داخلہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید کی سزا سنا دی۔ 86 سال کی قید سنا دی جاتی ہے اور جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ صدیقی پر حملہ بھی کیا جاتا ہے امریکی فوجی کی جانب سے، جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہتی ہیں۔ بالآخر ان کے وکیل کی جانب سے مداخلت کی جاتی ہے اور انہیں پھر طبی امداد دی جاتی ہے۔ امریکی جیل میں مقید ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ زندہ اور خیریت سے ہیں، یہ ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ انتقال کر گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ خیریت سے ہیں، زندہ ہیں۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے قونصل جنرل نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے جیل میں ملاقات کے بعد ان کی خیریت سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ اور پاکستان کے قونصل جنرل نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جیل میں ملاقات کے بعد ان کے متعلق خیریت سے آگاہ کیا ہے۔ جمعے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے انتقال کر جانے کی افواہیں گردش کر رہی تھیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو کہ کراچی میں رہائش پذیر ہے، وزارت خارجہ کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومتی ہدایت کے بعد پاکستانی قونصل جنرل نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے ملاقات کی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی خیریت سے متعلق انہوں نے ان کی
جو سسٹر ہیں اور ان کی فیملی ہے کراچی میں انہیں بھی آگاہ کیا ہے۔ امریکی فوج پر قاتلانہ حملے کے جرم میں ناظرین 86 سال کی سزا بھگتنے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی فیڈرل میڈیکل سینٹر کارسویل فورٹ ورتھ ٹیکساس میں موجود ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4.5 سال سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی کسی قسم کا رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو کہ ان کی چھوٹی بہن ہے، ان کو رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے۔ عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد سے آج تک ان کے ٹیلی فونک رابطے کا سلسلہ بدستور منقطع کیا جا چکا ہے اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی جو سسٹر ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے وزراء اعظم تک بھی ملاقات کی، اور ان سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ امریکی حکام سے جب بھی بات کریں تو قوم کی اس بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کی جائے امریکہ سے، لیکن کوئی بھی پاکستانی حکمران اس طرح کی کوئی جرت نہیں کر سکا۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آئی اور عمران خان صاحب سے بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکہ سے رہائی کے سلسلے میں بات چیت کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو سکی، اور پھر اب ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی دنوں سے خراب تھی اور اس حوالے سے خبریں بھی آ رہی تھیں، لیکن جو ان کے انتقال کے حوالے سے گزشتہ روز خبر آئی ہے اس میں کوئی صداقت فی الوقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی عمر دراز فرمائے، اور وہ جس طرح سے یہ قوم کی بیٹی مشقتیں جھیل رہی ہے امریکہ کے اندر اور نہ کردہ جرم کی سزا انہیں دی جا رہی ہے، یہ یقیناً جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ کوئی ایسے محمد بن قاسم کی متلاشی ہے جو آگے آئے اور قوم کی اس بیٹی کو زندہ سلامت امریکہ کی قید سے چھڑا کر وطن واپس لائے اور ان کو ان کے پیاروں سے ملا دے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خیر و عافیت سے رکھے اور ان پر جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت دے اور وہ وطن واپس آئیں، اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ان کو زندہ سلامت وطن واپس لا سکے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستانی عوام کا حامی و ناصر ہو۔ احتشام الرحمان کو اس ویلاگ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔